بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ اسلام کا پیغام ویٹیکن سٹی میں بے نظیر بھٹو کے خوفناک انکشافات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ویٹیکن میں ہونے والے ایک پروگرام کے بارے میں آپ چند تفصیلات سنیں گے اور کلپس دیکھیں گے، جس میں احمدیہ مسلم جماعت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، اور یہ پروگرام روا ٹائمز کے دلی شکریہ کے ساتھ AI جنریٹڈ آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چند خوفناک انکشافات پر مبنی گفتگو ان کی اپنی زبانی سنیں گے۔ خواتین و حضرات، 60 سال قبل یعنی 28 اکتوبر 1965 میں ویٹیکن میں پوپ پال 6 کے دور میں ایک اعلامیہ کیا گیا تھا، جسے لاطینی زبان میں نوسٹرا ایٹاٹے، جس کا مطلب ہمارے وقتوں میں، یا چرچ کا غیر مسیحی مذاہب کے ساتھ تعلقات کا اعلامیہ کہتے ہیں۔ اس اعلامیہ کی ویٹیکن میں اس سال 28 اکتوبر یعنی 2025 28 اکتوبر کو 60ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف مذاہب کے نمائندگان کی موجودگی میں کیتھولک چرچ کے موجودہ پوپ لیو صاحب نے خطاب کیا اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے تعارف بھی حاصل کیا۔ اس تقریب میں احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے بھی نمائندگی کی گئی، جن میں ارجنٹائن کے مبلغ سلسلہ، جو کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے مبلغ ہیں، مکرمی مروان گل صاحب، اور ان کے ساتھ اٹلی میں احمدیہ مسلم جماعت کے مبلغ سلسلہ مکرمی عطاء الواسع طارق صاحب بھی شامل ہوئے۔ ان احمدی مسلم نمائندگان نے احمدیہ مسلم جماعت کے موجودہ سربراہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دعائیں اور نیک تمنائیں کیتھولک چرچ کے پوپ لیو صاحب تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، ملاحظہ کیجئے اس پروگرام کی چند جھلکیاں دوبارہ روا ٹائمز کے دلی شکریہ کے ساتھ۔ نوسترا آتتی، جو کہ دوسرے ویٹیکن کونسل کا بین المذاہب تعلقات پر تاریخی اعلامیہ ہے، کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ویٹیکن میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سینکڑوں مذہبی رہنماؤں کی میزبانی کی۔ اس موقع پر کولوسی میں ایک بین المذاہب دعائیہ اجتماع منعقد ہوا، جبکہ پال ششم ہال میں شاندار ثقافتی تقریبات ہوئیں، جن میں مکالمے امن اور انسانی اقدار کے فروغ پر زور دیا گیا۔ اپنے خطاب میں پوپ لیو نے نوسترا آتتی کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ قرار دیا اور مذہبی رہنماؤں سے کہا کہ وہ تعصب اور نفرت کو ترک کریں اور مصالحت اور اتحاد کے قیام کے لیے ایک ساتھ کام کریں۔ تقریب میں احمدیہ مسلم جماعت کی نمائندگی امام مروان گل نے کی، جو کہ ارجنٹائن اور چیلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جماعت کے ایک اٹلی سے تعلق رکھنے والے ساتھی بھی شریک تھے۔ احمدیہ وفد نے اس موقع پر احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ مرزا مسرور احمد کی دعائیں اور نیک تمنائیں پوپ لیو تک پہنچائیں اور بین المذاہب مکالمے اور عالمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے جماعت احمدیہ کے عزم کی تجدید کی۔ امام مروان گل نے پوپ کی میزبانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ باہمی احترام اور آفاقی اخوت کا فروغ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ کولوسیم میں منعقدہ اجتماع کے دوران مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے امن کے عزم کی علامت کے طور پر شمع روشن کی۔ پس منظر میں مختلف زبانوں میں لکھا ہوا لفظ امن لہراتا دکھائی دیا۔ پوپ لیو نے جنگ اور ناانصافی کے خاتمے کی اپیل کی اور کہا کہ دعا اور مکالمہ دنیا کو بدلنے کے سب سے مؤثر ذرائع ہے۔ تقریبات کا اختتام بین الثقافتی پروگراموں اور نوسترا آتتی کے پیغام پر تاثراتی گفتگو کے ساتھ ہوا۔ اختتامی کلمات میں پوپ لیو نے کہا کہ تمام مذاہب انسانیت کو امن، امید اور مقصد کی راہ دکھانے کے مشن میں شریک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب ایک ہی انسانی خاندان کا حصہ ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم محبت، امید اور بھائی چارے کو زندہ رکھیں، ایسے وقت میں جب دنیا مایوسی اور تقسیم کے خطرے سے دوچار ہے۔ نوسترا آتتی یعنی ہمارے زمانے میں دوسرا ویٹیکن کونسل کا وہ تاریخی اعلامیہ ہے جس نے چرچ اور غیر عیسائی مذاہب کے تعلقات کے لیے نئی راہیں کھولیں۔ یہ 28
अक्टूबर 1965 को पोप पाल VI ने जारी किया था और उसी ने दुनिया भर में बैन अल मज़ाहिब मुकालमे, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद रखी। इस इलामिये में यहूद दुश्मनी की मजम्मत करते हुए यहूदियत, इस्लाम, हिंदूमत और दीगर मज़ाहिब के साथ मुकालमे और ताउन पर जोर दिया गया ताकि दुनिया में भाईचारा, हम आहंगी और आलमी अमन को फरोग दिया जा सके। और अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप मुलाहिजा करेंगे मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़बानी चंद खौफनाक इंकशाफात। तो सुन लीजिए इनकी ज़बानी ये खौफनाक इंकशाफ। उतारने के लिए जो 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादेन 1989 में, फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और इनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे फिर लिए गए, कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ। और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ, जो डिफीट हुआ। मगर एक फौजी जनरल था, इसका नाम मैं इस वक्त नहीं लेने चाहती हूँ, जिसने बिन लादेन को वापस बुलाया। ये 89 की बात थी। फिर 1990 में यही फौजी टोला था जिनको मैं जिहादी जनरल्स कहती हूँ, जिन्होंने बिन लादेन को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया के बादशाह को कहो कि वो अमरीकी अफवाज मत ले, वो कहें कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे। आपको याद होगा 1990 में कुवैत का कब्जा हुआ था, खतरा था कि सऊदी अरेबिया पर भी सद्दाम हमला करेगा। यस, तो उस वक्त तो फिर उसामा का तो झगड़ा किंग के साथ उधर शुरू हुआ, फिर वो वापस जा नहीं सका उस झगड़े की वजह से। और वो वक्त था जब ये प्लानिंग हुई 90 और 93 के दरमियान कि हम अभी अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे। और पहले अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा। असलम बेग उनकी फेवर में बयान दे रहे थे, वो भी बयान